بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے 99 افراد کے قتل کی توجہ کا واقعہ۔ بخاری و مسلم میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ نقل کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی سے بات پر قتل کر دیا تھا۔ ہوتے ہوتے اسی کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے ہاں جانا ہے۔ چنانچہ یہ فکر بڑھتا رہا اور لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے سرگردہ پھرنے لگا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اسی حوالے سے لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے جب کہ میں نے 99 انسانوں کی جان ماری ہے؟ تو اس عابد شخص کو اسی مسئلے کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں تھا، تو اس نے اپنی عقل سے قیاس رائے کی کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان مار سکتا ہے اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی؟ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصے اور جلال میں آ کر اسی کو بھی قتل کر کے 100 کا حصہ مکمل کر دیا۔ جب میری توبہ قبول ہی نہیں ہوتی تو تجھے بھی ختم کر کے 100 پورے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 100 کا حصہ مکمل کر دیا، مگر اس کے دل میں پھر بھی یہ خیال تھا کہ میری مغفرت کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور موجود ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، وہی میرے مسئلے کا حل بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتلا دیا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی ساری کارگزاری سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح سے قتل کیا سارا کارنامہ سنا دیا۔ معلوم کیا کہ اب بتا لیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گناہ گار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے؟ تو اس عالم صاحب کو چونکہ علم تھا تو اس نے بتلا دیا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہ گاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے اسے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور ندم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ اللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا رستہ طے کر دیا تو ملک الموت آ گئے۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے، اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے تابع ہو کر عبادت کے لیے جا رہا ہے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔ اسی دوران آسمانوں سے ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایت معلوم ہے کہ یہ آنے والے فرشتہ حضرت جبرائیل امین تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر کے دیکھ لو، جہاں سے آ رہا ہے اسی کی مسافت قریب ہے، یا جہاں جا رہا ہے وہاں مسافت، لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہو اسی شخص کو وہاں والوں میں شمار کیا دیا جائے گا۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابلے میں صرف ایک بالشت قریب ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقامی مسیح سے مقام عبادت صرف ایک بالشت قریب ہے، اس لیے رحمت کی فرشتوں کو اس کو لے جانے کا حق حاصل ہوا۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، ہم میں سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت وہ آیا تو وہ شخص سینے کے بل اسی سرزمین کی طرف گھسیٹتا چلا گیا۔